السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. بہت بہت مبارک ہو پوری قوم کو. پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ ہندوستان کے خلاف جیتا ہے فائنل میں، اور 13 سال کے بعد پاکستان نے یہ فتح اس کو حاصل ہوئی that it has become a champion ایشیا کپ انڈر 19. تو ویل ڈن ٹیم پاکستان اور سمیر منہاس جنہوں نے 172 رن بنائے. واٹ اے ٹریمینڈس اچیومنٹ کہ آپ 50 اوور کے میچ میں اتنا زبردست پرفارمنس. تو خوشی کا موقع ہے سب کے لیے، بہت مبارک. سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک پروگرام ضرور ہفتے میں ہم کریں بین الاقوامی امور پر، اور خاص طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، سیکیورٹی پالیسی اس حوالے سے. تو آج ہم بات کریں گے ناظرین، کچھ ایک پروگرام کا حصہ کراچی کے حوالے سے بھی کریں گے اس پہ بات، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آباد کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو اتنے وہ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آ کے ذرا کچھ ہماری مدد کریں. ہمارے بھتہ خوری وغیرہ از gotten to us in a way which is now becoming unbearable, but we'll go to that towards the end. شروع کریں گے ہم ناظرین پاکستان کے تعلقات. سب سے پہلے دیکھیے گا افغانستان سے کچھ کلپس. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے، پاکستان ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں. تو ناظرین افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے. آئی ووڈ آرگیو دیٹ ون آف دا موسٹ کریٹیکل ریلیشن شپ از ود افغانستان. آپ نے سنا فیلڈ مارشل صاحب کیا کہہ رہے تھے. ان کا جو ایک یقینی طور پہ ہز فوکس ہے آن سیکیورٹی، اور جب سیکیورٹی تھریٹن ہوگی تو دس از دا پوزیشن ٹو ٹیک. لیکن اور جو انڈیا جاتے ہیں بار بار ہندوستان یہ افغان لیڈرشپ وچ از فائن، اٹ از دا بزنس. لیکن اگر دشمنی کا پیغام ادھر سے آئے گا پاکستان کی طرف اور ایکچوئل ٹیررزم ہوگا تو پاکستان کو تو رسپونڈ کرنا ہوگا. یہ کہتے ہوئے ہم اس بات پر پھر بھی بالکل میرا خیال ہے پاکستان پابند ہے کہ پاکستان چاہتا ہے یہ ریلیشن شپ بہتر ہو، بیکاز اس میں ان کی بقا کا بھی معاملہ ہے، ہماری بھی بقا کا. بٹ آبویسلی سیکورٹی کانٹ بی کمپرومائز. اب چلتے ہیں ہم غازہ کے حوالے سے. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ول پاکستان ٹروپس کو ناٹ. جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا جب آپ سنتے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وی او پاکستان سم آنسرز، اور پاکستان نے اس میں کوئی بھی شک شبہ نہیں چھوڑا، کیونکہ ہر مرتبہ پاکستان کہہ رہے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس کی کنٹریبیوشن ول بی کنٹینجنٹ، ہمیں کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. تو دیٹس ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. فائنلی ناظرین انڈیا کے حوالے سے کچھ یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا بات کرنا چاہ رہا ہے، بیک چینل پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. واٹر ایشوز بھی ہیں، کشمیر بھی ایشو ہے، ٹیررزم بھی جو انڈیا کی طرف سے آ رہے پاکستان، یہ سب ایشوز ہیں. تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین جنرل عامر ریاض صاحب ہیں، اور اب یہ بہت زیادہ اوپنلی اپنا جو ان کے اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں. ان سے اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ان کا لانگ ایکسپیرئنس ان دی آرمی. جنرل صاحب ڈی جی ایم او سدرن کمانڈ اینڈ سو آن سو فورتھ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود افغانستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. افغانستان پاکستان میں بالکل کلیئرٹی ہے. دا اسٹریٹجک مینیجرز ان پاکستان بالکل یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پیس ود افغانستان از اسینشیل. دا اونلی پرابلم دیٹ وی ہیو ود افغانستان ایٹ دا مومنٹ وہ ہے کہ جس سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آپریٹنگ آؤٹ آف افغانستان وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے وہ کارروائی کرتے ہیں. اس میں ٹی ٹی پی ہے، اس میں بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ ہیں موجود، اینڈ اٹ از نون ٹو ایوری بڈی. اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ. اس کے علاوہ اور آرگنائزیشنز بھی ہیں جو بہت سارے اور ملک بھی اس سے تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. ریجن خاص طور پر جی دا ریجن اٹ سیلف دے فیل تھریٹنڈ. اور اس میں بہت سارا افغانستان کی حکومت کو جو بھی ہے وہ رجیم کہہ لیں، اس کو انٹرم گورنمنٹ کہہ لیں، وچ ایور دیٹ گورنمنٹ از، دے ہیو ٹو میک اے کریٹیکل ڈیسیشن. وہ آج کر لیں، وہ کل کر لیں، 6 مہینے کے بعد کریں، دیٹ ڈیسیشن پوائنٹ ہیز کم. انہوں نے چوز کرنا ہے بٹوین کیپنگ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا ریلیشنز ود دا نیبرز اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان. اور
اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. پاکستان کا بالکل جیسے میں نے پہلے کہا, پاکستان میں بالکل یہ کلیئرٹی ہے, صرف یہ ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو کرے. اس کے بعد کوآپریشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان. دیر کوڈ بی ہیوج اماؤنٹ آف کوآپریشن وچ از گڈ فار بوتھ دا کنٹریز اینڈ اٹ از گڈ فار دا ریجن آلسو. اب یہ دیکھنا ہے افغانستان کو کہ اس نے ریجنل اسٹیبلائزر کے سامنے آنا ہے یا ریجنل ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ سامنے آنا ہے. دس از اے کریٹیکل ڈیسیشن وچ ناؤ افغان طالبان حکومت نے اس ڈیسیشن پہ پہنچ گئے ہیں. انڈیا جو بھی وہ کر رہا ہے, پاکستان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیا کین ہیو ریلیشن شپ ود افغانستان, لیکن اگر وہ ریلیشن شپ پاکستان کی سیکیورٹی کو کسی طریقے سے بھی تھریٹن کرتا ہے تو دین پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ٹیک آل آپشنز. وہ ساری آپشنز ہیں, وہ ڈپلومیٹک بھی ہیں, وہ دوسری آپشنز بھی ہیں پاکستان کے پاس. پاکستان ریزروز دا رائٹ فار آل دوز آپشنز. اس کے علاوہ اگر وہ افغانستان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں, افغانستان ان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنا چاہتا ہے, مجھے بالکل یقین ہے کہ پاکستان میں کسی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں. جی بالکل, ایبسلیٹلی صحیح فرمایا. تو یہ ایشو ہے وہاں پہ. اب وہ کر کیوں نہیں رہے؟ اب وہ کیوں اپنے آپ کو پوری دنیا میں دیکھیں؟ اب تو ساری دنیا میں رپورٹس ہیں, ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی, پیپل نو کہ افغانستان کے اندر ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو تھریٹن کرتی ہیں سیکیورٹی آف دا ریجن اینڈ بیانڈ. تو وہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ اب اس کی دس ریکوائرز اے ڈیپر انالیسس کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. میں آسک یو اے کوسچن بفور وی پروسیڈ ان دیٹ ڈائریکشن. یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ابھی جو 1000 اسکالرز بھی تھے ادھر سامنے, بڑی کلیئرلی کہا گیا کہ ہماری سرزمین نہیں استعمال ہوگی. تو یہ جو وہاں سے ایک پیغام آیا, پاکستان کہہ بھی رہا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کا کوئی موو کریں, تو اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ فتویٰ آیا, اچھی بات تھی, لیکن اثر ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. اس کے بعد جتنے پاکستان میں جو بہت سارے اٹیکس ہوئے ٹی ٹی پی نے کیے, اس میں بہت سارے افغان لوگ شامل تھے. دا فیگرز گو اپ ٹو اباؤٹ 70% افغانز بینگ پارٹ آف دوز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے یا ول کا ایشو ہے اور کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے, بٹ فنڈامنٹلی اٹ از دا ایشو آف ول. افغانستان میں کوئی ایشو ایسا ہے بٹوین افغانستان کے بہت سارے فیکشنز ہیں, طالبان کے اندر بہت سارے فیکشنز ہیں. جی, قندھار ہے ورسز کابل ہے. تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کر نہیں پا رہے. ان کی انٹرنل کیپیسٹی اور ول جو ہے دیٹ از ناؤ انڈر کوسچن. اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, افغانستان کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر افغانستان میں اس حکومت نے اپنے آپ کو کریڈیبل حکومت کے طور پہ چلانا ہے آگے, تو ان کو یہ معاملات حل کرنے پڑیں گے. دے ہیو ٹو ڈو اٹ, اس کے بغیر چارہ نہیں. آپ جب فرماتے ہیں کہ کیپیسٹی, اور یہ پرانا ایک درینہ ایک ہم اس کو فارمولیٹ ایسے کرتے ہیں جی کیپیسٹی ہے یا ول ہے. ایک زمان میں ہم بھی کہتے تھے کیپیسٹی ہمارے پاس کتنی ہے, جب وی ور لوکنگ ایٹ اے ریورس سچویشن. یہ بتائیے کہ پاکستان کیا آپ کا خیال ہے, یو نو دا ہول سچویشن, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, ان کی کیپیسٹی کیا ہے, تو ایکچولی کیا ہوگا؟ واٹ از دا آپ کہیں جی اسٹیپ 1 2 3 افغانستان قابل کرے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی دے مین بزنس ان ٹرمز آف امپروونگ ریلیشنز ود پاکستان. اٹ از ویری سمپل. پاکستان کی صرف ایک ہی آسک ہے, اینڈ دیٹ آسک از کہ آپ یہ ٹی ٹی پی والے جتنے یہ خوارج ہیں ان کو آپ ہارنس دیں. آپ کی زمین سے پاکستان کے اوپر اٹیکس نہیں آنے چاہیے. You have to control them, you have to take firm control over this situation. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے لوگ یہاں پہ کارروائی کریں اور آپ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر دے گا اور ایک ریلیشن شپ چلے گا. یہ چل نہیں سکتا. اٹ ہیز بیکم اے ویری سیریس ایشو. سو دس از جسٹ ون آسک دیٹ پاکستان ہیز کہ آپ, اور وہ نظر اگر آ جائے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, فزیکلی مینیفیسٹ ہو رہی ہیں چیزیں, there are people who can validate it genuinely کہ جی they are taking steps to control this, تو پھر تو بالکل کلیئرٹی سے بات بھی ہو سکتی ہے افغانستان کے ساتھ اور پھر معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ پبلکلی کہیں کہ یہ نہ کریں اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو اجازت نہیں دیں گے, لیکن جو ان کی کیپیسٹی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہارنس, آپ لفظ ہارنس استعمال کر رہے ہیں, ان کے میں ایک کیپیسٹی ہے کہ یہ جو کوئی کہتا ہے 6000, کوئی کہتا ہے 7000 فائٹرز جتنے بھی, کہ وہ ایکچولی ان کو کنٹرول کر پائیں؟ جی بالکل, یہ کیپیسٹی میرے خیال میں ان کی ہے. یہ ایشو آف انٹینٹ ہے. میرا یہ خیال ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپر انالیسس کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے آپس میں اتنے زیادہ پرابلمز ہیں
some of the groups are trying to keep them for bad times. افغانستان میں جب کوئی انٹرنل پرابلم ہوگی اور اس لیول پہ جائے گی تو شاید یہ لوگ ان کے کام آئیں گے. اٹس اے ویری شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے. انشورنس پالیسی. جی, انشورنس پالیسی. تو یہ کیونکہ افغانستان میں بالکل پیپل نو اٹ, جو ان معاملات کو جانتے ہیں کہ ان کے درمیان میں, فیکشنز کے درمیان میں بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو ون آف دی ایکسپلینیشنز کوڈ بی کہ یہ کچھ لوگ ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں فار دیٹ ٹائم, اور ورنہ یہ اگر یہ افغانستان کی رجیم یہ چاہے اور ان کے آپس میں ڈفرینسز نہ ہوں تو یہ بڑے آرام سے ان کو کنٹرول کر سکتی ہیں. ان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, دے آر سروائیونگ بیکاز آف دیم. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے ان کی انٹرنل پرابلم ہے, اور وہ شاید دیکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے سال کے بعد اگر ان کے معاملات آپس میں ریزالو نہیں ہوتے تو کیا ہو سکتا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا مجھے, کیونکہ اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں فار افغانستان اینڈ دا ریجن, اور افغانستان کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ. تو لیکن صورتحال جو ریئلسٹکلی دیکھتے ہوئے پریگمیٹکلی نظر یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے خدشات ہیں کہ انٹرنل لڑائی ہو سکتی ہے, اور سم پیپل مائٹ بی کیپنگ دیم فار دیٹ ڈے. تو یہ پھر پاکستان کے لیے تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ریسنٹلی ان کی ایک ٹریڈرز کا گروپ گیا ملنے قندھار میں, ان کے جو لیڈر ہیں وہاں, تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا مشکلات ہیں. آپ کو معلوم ہے بارڈر پہ کس طرح یعنی کہ کتنے 100 کے حساب سے, ہزاروں کے حساب سے ٹرکس آن بوتھ سائڈ. تو انہوں نے کہا جی کچھ کریں, پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر. تو انہوں نے کہا بس یہ اب اللہ کی مرضی, اب ایسے ہی رہے گا. تو یعنی کہ وہاں ابھی وہ تھنکنگ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے ریزالو کریں. لیکن ہم نے واٹ وی ڈیڈ اینڈ واٹ ہیپنڈ واز وچ از ویری گڈ واز کہ ریجن اس میں انوالو ہو گیا آلریڈی. ٹرکی نے, قطر نے, سعودی عربیہ بھی یہ گئے, ایران بھی انوالو ہوا. تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہاؤ از دس دا ریجنل ڈائمینشن. یہ تو بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ قطر نے ان کو فائنینشلی ہیلپ کیا, اور طالبان سے تو ہمارے بھی ایک زمانے میں تعلقات تھے, سعودی عربیہ کے ابھی بھی تعلقات ہیں, اور یہ ہمارے اچھے دوست ہیں سب. اور خطہ سب, چین ان سے مانگ رہے پتہ نہیں 3 یا 4 ٹیررس, وہ ان کو نہیں دے رہے. تو آر وی ڈوئنگ انف آن دیٹ فرنٹ کہ ہم کہیں کہ جی اس کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے فائدہ؟ دیکھیں جی, یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے فنڈامنٹلی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, جس نے پھر مینیفیسٹ کرنا ہے ان سم کائنڈ آف اے پریشر آن افغان طالبان رجیم, اور وہ بہت سارے لیوریجز جن ملکوں کے آپ نے نام لیے ان سب کے لیوریجز ہیں. چائنا کا بھی لیوریج ہے, رشیا کا بھی لیوریج ہے, ایران کا بھی ہے, ترکیہ کا بھی ہے, قطر کا بھی ہے, سعودی عربیہ کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, اور یہ سب کے لیوریجز وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر وہ وی آل کم ٹوگیدر, اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان بہت کوشش کر رہے ہیں, اور باقی ملک بھی پاکستان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ دے آر جسٹ ویٹنگ اینڈ سینگ کہ افغان طالبان کیسے رسپونڈ کرتے ہیں تو ان ڈپلومیٹک اوورچرز کو. دیکھیے جی, وہاں سے قطر سے ویکلی بیسس پہ ایک جہاز آتا ہے وچ برنگس $40 million. وہ آ کے وہاں پہ دیتا ہے, کس کس کو جاتے ہیں وہ پیسے, کہاں جاتے ہیں وہ, واقعی صرف $40 million ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, اینڈ مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ پاکستانیوں کو اور باقی لوگوں کو جو انٹرسٹڈ ہیں ٹو ریزالو دس, ان کو یہ پتہ ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں آئی ووڈ لائک ٹو آج ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آف مائی پریزنس ود یو ہیئر, 2 قسم کی فورسز ایٹ ون ٹائم کام کر رہی ہیں اس وقت. ایک وہ فورسز ہیں جو اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتی ہیں, ٹھیک. ایک وہ فورسز ہیں جو اسٹیبلٹی نہیں چاہتی ہیں فار ریزنز ویل نون. کسی جگہ پہ چائنا یو ایس کی سی پیک جی پاکستان انڈیا کا ہے, اور چیز انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, انڈرمائن کر. تو اگر یہاں پہ انسٹیبلٹی رہے گی اس ریجن میں تو کون کون سے ملک ہرٹ ہوتے ہیں؟ ویری کلیئر, اٹس چائنا, اٹس پاکستان, اٹس افغانستان اٹ سیلف, افغانستان کے لوگ, اٹس دا کنٹریز اراؤنڈ دس ریجن, وہ سارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. سو یہ فورسز ہیں جو فورسز آف اسٹیبلٹی, دے وانٹ اسٹیبلٹی ہیئر. انڈیا فار ویری شارٹ سائٹڈ اپروچ, میں ان کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والی اپروچ نہیں ہے, اس میں انڈیا کا ایونچولی نقصان ہوگا. کہ اگر وہ TTP کو, خوارج کو, BLA کو سپورٹ کرتا رہے گا, پراکسیز کو, تو اس کا لانگ ٹرم فائدہ نہیں نقصان ہوگا, کیونکہ وہ ساری فورسز آف اسٹیبلٹی جو ہیں یہاں پہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے, اینڈ دے ڈونٹ اگری ود دس انڈین پالیسی اور اینی ادر کنٹری فار دیٹ میٹر.
اگر یہ گریٹ پار گیم کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ کچھ پلیئرز یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتے, کچھ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ لوگ یہاں پہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. سو ان دی اینڈ آئی تھنک افغان طالبان رجیم کو بہت جلدی اس چیز کو ریئلائز کر لینا چاہیے, اینڈ دے شوڈ موو ٹورڈز دا فورسز آف اسٹیبلٹی. یس وی ہوپ دے ول. ابھی تو خیر آپ یہ کہیں گے کہ جب سے یعنی 2.5 مہینے پہلے جب میجر اٹیک ہوا جہاں انہوں نے 16-18 جگہوں سے سائملٹینیسلی اٹیک کیا, اس کے مقابلے میں ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے کیا کچھ کمی آئی ہے اس اپروچ میں, یہ جو وہاں سے ان کی ایک اگریسو؟ دیکھیں بارڈر کے اوپر تو جو ان کے لوگ تھے وہ تو اب اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے, لیکن سیبوٹاج اور جی ٹیررزم اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ اباؤٹ 70% آف دیم آر افغان نیشنلز. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ افغان طالبان رجیم کو یہ پتہ نہ ہو اور یا وہ اس چیز کو جانتے نہ ہو. وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اٹ از, دیکھیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ قندھار میں لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں آن اے سوشل لیول وہاں پہ بچے ہیں, بچیاں ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے, بوڑھے ہیں, انہوں نے کہاں پہ جائیں گے؟ وہ کیا ساروں کو جہازوں پہ بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیں گے؟ پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دم. یورپینز اینڈ دا ویسٹرن کنٹریز آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی مور بیکاز دے آر ویری سسپیشس کہ یار یہ جو افغان نیشنل یہاں پہ پھر رہے ہیں تو کہہ نو ناٹ ایٹ آل. تو کیا آپ سارے اٹھا کے نیو دہلی لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ ان کو ٹریٹ کریں گے؟ تو دس از ویری ان نیچرل, انسسٹینیبل ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوپ فلی کہ یہ سوشل لیول پہ نا افغان طالبان رجیم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ افغان لوگ کب تک اس کو سسٹین کریں گے, اور پاکستان ول جسٹ ہیو ٹو ویٹ اٹ آؤٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے شروع میں کہا ہم سگنلز یہ دیتے رہیں کہ بھائی وی وانٹ obviously want پیس. ان کے کتنے لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں, اور بہرحال آئی تھنک وی آر ریئلی لائک ٹوئنز جوائنڈ ایٹ دا ہپ, یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات غازہ کی کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں کہ غازہ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے اس کا حصہ ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا سوال ہے, ہر ایک پاکستان میں یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جی پاکستان اپنے ٹروپس بھیجے گا نہیں بھیجے گا. اچھا جی بھیجے گا اس لیے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی, تو لگتا ہے کہ اب تو کوئی طے ہو ہی گیا کہ بھیجیں گے, لیکن طے تو کہیں سے نہیں ہوا. آپ نے سنا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کیا کہہ رہے ہیں, وی او پاکستان سم آنسرز اسٹل. جنرل صاحب واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اٹس ویری کلیئر. میرا نہیں خیال کہ پرنسپلی ایگری ہوا تھا, اینڈ وہ کچھ کنڈیشنز ہیں, دوز کنڈیشنز مسٹ پریویل ان غازہ. اس کنڈیشنز میں رسپانسبلٹی ہے اسرائیل کے اوپر بہت ساری, کچھ رسپانسبلٹی آن حماس, اینڈ دی امریکنز نے وہ کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے جس کو ہم فوجی زبان میں کہتے ہیں, میرے بہت سارے فوجی بھائی بھی سن رہے ہوں گے, ایپلیکیبلٹی انوائرمنٹ. آپ نے کوئی آپشن اپلائی کرنی ہے تو اس کا ایک ایپلیکیبلٹی انوائرمنٹ ہوتا ہے. جی وہ جب تک انوائرمنٹ نہیں کریٹ ہوگا, پاکستان ہیز میڈ اٹس پوزیشن ویری کلیئر. The field marshal has made this position very clear, the foreign office has made this position very clear کہ وہ conditions اگر prevail کریں گی تو then پاکستانی forces can go there, but وہ جائیں گی peace keeping کے موڈ میں. پاکستانی forces will not go as peace enforcers. اس کے لیے conditions create کرنی پڑے گی جو مجھے ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی بہت سارا گراؤنڈ کور کرنا ہے اسرائیل نے, بہت سارا کام ابھی بہت سارے اور لوگوں نے کرنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کرنا ہے, وچ از واٹ مارکو روبیو واز ریفرنگ ٹو, وی او سم آنسرز ٹو پاکستان. تو وہ جب تک اپلیکیبلٹی انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا, سو میرا خیال ہے اس میں کنفیوژن اب نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہیز اے پرنسپل انڈرسٹینڈنگ, بٹ دیٹ پرنسپل انڈرسٹینڈنگ از سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز. If such conditions are created, Pakistani forces will be there. If those conditions are not created, Pakistani forces will not be there. اور آپ نے فرمایا کہ حماس پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. دیکھیں حماس نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر سیز فائر ہوگا, اگر withdrawal ہوگا تو ہم اپنے ویپنز we will surrender the weapons. دیکھیں نا, they have already spelled the conditions جو کہ آپ ہم سب وہی کہیں گے بھائی those pre-conditions are necessary. یہ جو یہ انہوں نے کہا مارکو روبیو نے, اس کا مطلب کہ پاکستان نے کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا اپنی کمیونیکیشن میں بھی ود دی امریکنز کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے. اس سے پہلے ہم The good thing was that Pakistan was involved in this process right from the beginning.
اور جب آپ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر آپ اس پروسیس کے انفلوئنس انفلوئنس بھی ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کا سیکوینس بھی ہے اس پروسیس کا کہ یار اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہیز ٹو گو دیر تو اس کا کیا سیکوینس آف ایکشنز ہوں گے جو اسرائیل نے لینے. ناؤ اٹ از انکمبنٹ آن اسرائیل ٹو ڈو سرٹن تھنگس. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل وہاں پہ حملے کرتا رہے اور حماس ڈسارم کر دے. دس از ناٹ ریئلی گوئنگ ٹو بی پاسبل. آج بھی 5 شہید کیے ہیں فلسطینی. تو دیر فور وہ جو پہلی کنڈیشن ہے کہ سیز فائر فلی امپلیمنٹڈ سیز فائر اینڈ دین سرٹن پوزیشن تک انہوں نے واپس جانا ہے اینڈ دین در ادر کنڈیشنز اس کی باری آئے گی. اس کے بعد اسٹیبلائزیشن فورس کا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جانا ہے. پاکستان ہیز لیفٹ نو ڈاؤٹ in anybody's mind کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے which are embedded in the conversation، اور وہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر پاکستان will be in a position to talk about sending forces. بالکل، بیکاز ایز آف ناؤ ہماری وہی پوزیشن ہے، انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن ود جیروزلم، ایسٹ جیروزلم ایز اٹس کیپٹل. تو یہ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان واز ان دا لیڈ، ریمینز ان دا لیڈ آن دیز ایشوز. اور ممالک بھی ہیں، سعودی عربیہ نے بھی بڑی کلیئرلی کہا. وہ جو MBS کی میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو وہ جو خبریں آئیں بعد میں، وہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ابراہیم اکارڈز کا، تو دا کراؤن پرنس سیڈ ویری کیٹیگوریکلی کہ ناٹ انٹل دیر از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو اس کا مطلب کہ دیر آر ادر کنٹریز ان دا ریجن آلسو. جی بالکل، دیر از اے کلیئرٹی کہ جب تک 2 اسٹیٹ کے اوپر اسرائیلیز اگری نہیں کرتے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف سچویشن نہیں جاتی تو اٹ از ناٹ پاسبل فار. The Prince made it very clear in his conversation. Pakistan has made it very clear several times کہ short of that it is not acceptable. تو یہاں پہ یہ سچویشن کھڑی ہے. But looking ahead, I have a lot of suspicion that the Israelis will agree to this. And whether the Americans can bring them to that agreement or not, it's yet to be seen. That's the really the acid test. تو وہی ہے نا کہ امریکنز ان کو کتنا پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا، مڈل ایسٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہم نے سنا ویری سینئر آفیشل ان پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ 7 ملک ہیں جو پاکستان کے ساتھ ڈیفینس میوچل ڈیفینس اگریمنٹ چاہتے ہیں سائن کرنا. جب کہا تو ڈیفینیٹلی 7 ملک چاہتے ہوں گے، لیکن the most important thing is that Pakistan has already signed SMDA with Saudi Arabia, which is the most important country in the GCC. جی سینٹر ہے، اور for the Islamic world also this is perhaps one of the most important countries. تو باقی جو ہیں obviously I can imagine کہ وہ GCC میں ہوں گے بہت سارے ملک جی، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، but mostly they will be in GCC, those who would like to sign such agreements. اور وہ تو ظاہر ہے پھر جب اس کی بات ہوگی اور اس کے کچھ قد و خال سامنے نظر آئیں گے تو then one can really talk about it more objectively. تو ابھی تو یہ ایک جی this is obviously an offer, something work in progress بھی شاید نہ ہو اس کو، just an offer. ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے لیبیا کا کہتے کہ بڑی میجر ہماری ایک جی بڑی میجر وہاں پہ فیلڈ مارشل واز دیئر a few days back، اور وہاں پہ بہت ہماری بڑے لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. I'll wait till the time جب گورنمنٹ اس پہ خود اناؤنس کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ ہم جو ہماری ایکسپورٹس وغیرہ اس حوالے سے جن صاحب بیفور وی کنکلوڈ ذرا انڈیا پہ بات کر لیں. انڈیا کے جو دا گریپ وائن، اکارڈنگ ٹو دا گریپ وائن انڈینز کچھ بیک چینل وغیرہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو تھنگز ہیو بین ان فریز کیا انہوں نے تو ہاٹ وار کر دیا. اور خود کو ہم تو ہمیشہ کہیں گے تھینک یو انڈیا فار دا مے وار آفٹر واٹ ویئر دیو گون یو نو ان ٹرمز آف دا ریجن وغیرہ. اب کہاں آپ کو لگتا ہے جب اگر وہ بات کریں بیک چینل کی تو ہاؤ ڈز پاکستان سی دیٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ بات کرنے میں تو کسی جگہ پہ کوئی حرج نہیں ہوتا، بات تو ضرور ہونی چاہیے. اور بٹ انڈیا ہیز پٹ اٹ سیلف ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اور اس میں جیسے انہوں نے موسٹ امپورٹنٹلی IWT کو held in abeyance کیا، جو کہ لیگلی مورلی ایوری وچ وے دا ورلڈ از ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ غلط ہے. ہیومن رائٹس کو لے لیں آپ، اس کی ٹریٹی کی لیگیلٹی کو اسٹڈی کر لیں، اور یو نو سو دے ہیو پٹ دیم سیلوز ان اے ٹائٹ کارنر. وہاں سے آئی ایم شیور انڈیا کے اندر ایسی ڈپلومیٹک پرووس ہے کہ دے کین کرافٹ اے وے آؤٹ آف دس. اس کے لیے آف ریمپ انڈیا کو خود کریٹ کرنا ہے.
And it is better if they create that off-ramp quickly and save their face a little bit. Back channels can work, back channels can talk to each other, لیکن میرا خیال ہے بیک چینلز کو بیک چینل کی طرح ہی رہنے دینا چاہیے. تھوڑا سا انڈر دا ریڈار ہی بیک چینل اگر چلے, ابھی نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے بیک چینل رائٹ ناؤ, جی دیر از ٹاک اباؤٹ اٹ, اور اس کے بعد پھر کچھ کنڈیشنز بھارت نے کریٹ کرنی ہے. دے ہیو ٹو پل دیم سیلز آؤٹ آف دیٹ ڈیفیکلٹی وچ دے ہیو کریٹڈ فار دیم سیلز, تو پھر بات آگے چل سکتی ہے. جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں 5 ریپورٹرز کی کنسالیڈیٹڈ جو رپورٹ آئی تھی آئی تھنک ان اکتوبر, جہاں انہوں نے یہ واٹر کے حوالے سے بھی کہا اور جو جنگ کی اور اس کے حوالے سے بھی کہا, اینڈ دین دے سیڈ وی سینٹ آن کوسچنز ٹو دی انڈین گورنمنٹ اینڈ وی ہیو نو ریسپانس, سو دے ہیو ریئلی پشڈ دیم سیلف ان اے کارنر, بٹ بہرحال ٹائم ول ٹیل وے وی موو آن دس. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. ناظرین, ہم بریک کے بعد ہم فائنلی ویل گو ٹو کراچی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اسٹے ود اس.